21 جنوری 1931 کو لاہور سازش کیس کے ملزم سرخ سکارف پہنے عدالت میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی میجسٹریٹ نے اپنی کرسی سنبھالی، انہوں نے سوشلسٹ انقلاب زندہ باد، کمیونسٹ انٹرنیشنل زندہ باد، عوام زندہ باد، لینن امر رہے اور سامراج مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اس کے بعد بھگت سنگھ نے عدالت میں ایک ٹیلی گرام کا متن پڑھا اور میجسٹریٹ سے کہا کہ وہ اسے کمیونسٹ انٹرنیشنل کو بھیج دے۔ لینن ڈے پر ہم ان سب کو دلی مبارکباد بھیجتے ہیں جو عظیم لینن کے نظریات کو لے کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ روس جو عظیم تجربہ کر رہا ہے اس کو اس میں کامیابی حاصل ہو۔ ہم عالمی مزدور طبقے کی تحریک کی آواز میں شامل ہیں۔ پرولتاریہ کی فتح ہوگی، سرمایہ کو شکست ہوگی اور سامراج کی موت ہوگی۔ سرخ سلام، آپ سن رہے ہیں جدوجہد پوڈ کاسٹ۔ 90 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 23 مارچ 1931 کو شام 7:30 بجے 3 انقلابی نوجوانوں بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو کو لاہور جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کو ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے برطانوی سامراج کے جبڑوں سے آزاد کرنے اور غیر طبقاتی سماج قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی تو مل گئی، لیکن یہ ویسی ہی آزادی ہے جس کے بارے میں بھگت سنگھ نے ہمیں خبردار کیا تھا۔ بھگت سنگھ کا کہنا تھا، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جس میں انگریز حکمرانوں کی جگہ مقامی اشرافیہ لے لیں۔ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جس میں استحصال اور غلامی کا یہ ذلت آمیز نظام قائم رہے۔ ہم ایسی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو سارے نظام کو ایک انقلابی تبدیلی کے ذریعے بدل کر رکھ دے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان انقلابیوں کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس انقلاب کی جدوجہد کو آگے لے کر بڑھا جائے جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس انقلاب کا مطلب سمجھا جائے جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے تھے۔ اس کی وضاحت بھگت سنگھ نے نوجوانوں کے نام اپنے ایک پیغام میں کی۔ آپ لوگ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے۔ ہماری تعریف کے مطابق انقلاب کا مطلب اس سماجی نظام کو اکھاڑ کر ایک سوشلسٹ نظام قائم کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا پہلا مقصد طاقت کا حصول ہے۔ در حقیقت ریاست اور حکومتی مشینری حکمران طبقے کے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں اس ہتھیار کو چھین کر اسے اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے، جو کہ مارکسی بنیادوں پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر ہے۔ اس مقصد کے تحت ہم حکومتی مشینری کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عوام کی نظریاتی تربیت بھی کرنی ہے، جو کہ جدوجہد میں ان کے ساتھ شریک ہو کر ہی بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی انقلابی پارٹی کے لیے ایک ٹھوس پروگرام ناگزیر ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انقلاب کا مطلب عملی جدوجہد ہے۔ اس کا مطلب شعوری طور پر اور منظم طریقے سے کام کرتے ہوئے تبدیلی لانا ہے، نہ کہ غیر منظم اور اچانک تبدیلی یا پھر افراتفری۔ اور انقلابی پروگرام مرتب کرنے کے لیے 3 باتوں کا علم ہونا ناگزیر ہے۔ پہلی، حتمی مقصد۔ دوسری، اس بات کا احاطہ کرنا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے، یعنی کہ معروضی حالات کا جائزہ لینا۔ تیسری، لائحہ عمل اور طریقہ کار۔ جب تک ان 3 باتوں کا مکمل جائزہ نہ لیا جائے کوئی پروگرام مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ایک سوشلسٹ انقلاب چاہتے ہیں جو کہ سیاسی انقلاب کے بغیر ممکن نہیں۔ سیاسی انقلاب کا مطلب انگریزوں سے ہندوستانیوں تک ریاستی اقتدار کی منتقلی نہیں، بلکہ ان ہندوستانیوں تک اقتدار کی منتقلی ہے جو حتمی منزل تک ہمارے ساتھ کھڑے رہیں۔ دوسرے الفاظ میں عوام کی حمایت کے ساتھ انقلابی پارٹی تک طاقت کی منتقلی۔ اگلا درست قدم سوشلسٹ بنیادوں پر سماج کی تعمیر ہوگا۔ اگر آپ ایسے انقلاب کے متحمل نہیں ہو سکتے تو برائے مہربانی انقلاب زندہ باد چلانا بند کریں۔ انقلاب کا لفظ ہمارے لیے بہت مقدس ہے اور ہم اسے رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ سوشلسٹ انقلاب کا فریضہ صرف مزدور اور کسان ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسانوں اور مزدوروں کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ وہ جذباتی باتوں سے بیوقوف بننے والے نہیں۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جس انقلاب کے لیے آپ ان سے قربانی مانگ رہے ہیں وہ انہیں کیا دے سکتا ہے۔ آپ انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو انہیں یقین دلانا پڑے گا کہ انقلاب ان کا ہے اور انہی کے فائدے کے لیے ہے۔ حتمی مقصد کو واضح کر لینے کے بعد ہی آپ
اپنی قوتوں کو عملی کارروائی کے لیے منظم کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو لازمی طور پر 2 مراحل سے گزرنا ہوگا، پہلا تیاری اور دوسرا عمل۔ جذباتی پن کو ایک طرف پھینک دیں، حقیقت کا سامنا کرنا سیکھیں۔ انقلاب ایک مشکل کام ہے، یہ کسی اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں، نہ ہی اس کے لیے کوئی مقررہ تاریخ دی جا سکتی ہے، بلکہ انقلاب مخصوص معاشی و سماجی حالات میں برپا ہوتے ہیں۔ منظم پارٹی کا اصل کام ایسے حالات کی جانب سے مہیا کردہ موقع کا فائدہ اٹھانا ہے۔ انقلاب کے لیے عوام کو تیار کرنا مشکل کام ہے، اور یہ کام انقلابیوں سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیں لینن کے الفاظ میں پیشہ ور انقلابی چاہیے، تمام تر وقت کام کرنے والے ایسے کارکن جن کی زندگی کا مقصد انقلاب کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ ایسے انقلابی کارکن جتنی زیادہ تعداد میں پارٹی کے اندر منظم ہوں گے، کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ منظم طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جس کے اندر ایسے کارکن نظریات سے لیس ہوں اور حالات کے مطابق فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پارٹی کا ڈسپلن آہنی ہونا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ یہ پارٹی صرف زیر زمین ہی کام کرے، بلکہ اس کے متضاد حالات میں بھی کام کر سکے۔ پارٹی کو جن کارکنوں کی ضرورت ہے وہ صرف نوجوانوں کی تحریک کے ذریعے بھرتی کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں نوجوانوں کی تحریک کو اپنے پروگرام کے آغاز کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی تحریک میں اسٹڈی سرکلز اور کلاس لیکچرز منعقد کیے جائیں، کتابچے، فارم، کتابیں اور رسالے چھاپے جائیں۔ سیاسی کارکنوں کی بھرتی اور تیاری کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ ان بنیادوں پر پارٹی کو اپنا کام آگے بڑھانا چاہیے۔ باقاعدہ میٹنگز اور کانفرنسوں کے ذریعے کارکنوں کی تمام تر موضوعات پر تربیت کی جانی چاہیے۔ اگر آپ ان بنیادوں پر کام کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو صبر سے بھی کام لینا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے جذباتیت اور خون خرابے کی بجائے مستقل مزاجی سے کی جانے والی جدوجہد، پیش قدمی اور قربانی چاہیے۔ سب سے پہلے انفرادیت اور ذاتی تسکین کے خوابوں سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ اس کے بعد کام کا آغاز کیا جائے۔ آپ کو انتہائی دھیمی رفتار سے آگے بڑھنا ہوگا، جس کے لیے ہمت اور مضبوط عزم کی ضرورت ہے۔ مشکلات اور مصیبتیں آپ کو مایوس نہ کریں، جتنی بھی مشقت کرنی پڑے، آپ کے اندر کا انقلابی مرنا نہیں چاہیے۔ مصائب اور کامیابیوں کے اس امتحان سے گزر کر ہی آپ کامیاب ہوں گے، اور آپ کی ذاتی فتح ہی انقلاب کا اثاثہ ثابت ہوگی۔ عدالت میں جب بھگت سنگھ سے سوال کیا گیا کہ انقلاب سے اس کی کیا مراد ہے، تو بھگت سنگھ کا جواب یہ تھا: انقلاب ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی جدوجہد کا نام ہے۔ یہ انفرادی طور پر لوگوں سے انتقام لینے کا نام نہیں، نہ ہی یہ بموں اور پستول کے استعمال اور آتشی اسلحے سے دہشت پھیلانے کا نام ہے۔ انقلاب تو ناانصافی پر مبنی نظام اور معاشرے میں بنیادی تبدیلی لانے کا نام ہے۔ ہمارے ملک میں مزدوروں کو، جو پیداواری عمل کی بنیادی اکائی اور اقتصادی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر طرح کی محرومیوں کا سامنا ہے۔ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، انہیں ان کی محنت کا مناسب معاوضہ نہیں ملتا۔ ایک طرف تو وہ کسان جو سب کے لیے اناج پیدا کرتا ہے، خاندان سمیت بھوکا رہتا ہے، جولاہا جو دنیا بھر کی منڈیوں میں اپنا کاتا ہوا سود اور اپنا تیار کردہ کپڑا بھیجتا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے بدن پر لباس سے محروم ہے، بڑھئی، معمار، لوہار اور سنگ تراش جو خوبصورت محلات تعمیر کرتے ہیں، جھونپڑیوں میں دم توڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سرمایہ دار، ظالم اور ان کے گماشتے لاکھوں میں کھیلتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی ہر شے اپنے لیے وقف کر رکھی ہے، اور بہت بڑی اکثریت کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہے۔ یہ محرومیاں اور غیر متوازن معاشرہ دنیا کو ایک خوفناک بحران کی طرف دھکیل رہا ہے، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ یہ سب عیاشیاں ایک بہت بڑے آتش فشاں کے دہانے پر ہو رہی ہیں۔ دنیا یقیناً تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس تہذیب کی بلند و بالا عمارت کو بچانا ہوگا، ورنہ اسے زمین بوس ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ایک فوری اور بنیادی نوعیت کی تبدیلی اب لازم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں پر جو اس معاشرے کو اشتراکی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں، ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ حالات سے باخبر ہیں۔ ان کی نگاہ آنے والے طوفان کو دیکھ رہی ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اس معاشرے کی تنظیم نو کریں تاکہ اس تہذیبی ورثے کو محفوظ کیا جا سکے جو پوری انسانیت اور اقوام عالم کا اثاثہ ہے۔ جب تک انسان کے ہاتھوں انسان کا اور قوموں کے ہاتھوں قوموں کا استحصال جاری رہے گا، سامراجی عزائم نمو پاتے رہیں گے۔ اگر اس ظلم و زیادتی کو ختم نہ کیا گیا تو انسانیت کو درپیش خطرے کو ٹالا نہیں جا سکے گا، نہ ہی انسانیت کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا۔
جو لوگ ان بنیادی مسائل کو حل کیے بغیر ایک پرامن دنیا کی بات کر رہے ہیں حد درجہ کے منافق ہیں۔ چنانچہ جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب اس معاشرے کا قیام ہے جو مختلف ناہمواریوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگا، جس میں غریب اور عام آدمی کی حاکمیت تسلیم کی جائے گی۔ پرولتاریہ اپنی پالیسیاں خود بنائے گا اور خود نافذ کرے گا۔ ایسے معاشرے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور اس کے بعد دنیا ایک ایسے آفاقی معاشرے میں ڈھل جائے گی کہ انسانی معاشروں کا ایک وفاق عمل میں آ جائے گا۔ ایسا معاشرہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی برائیوں اور سامراجی جنگوں کی تباہ کاریوں سے پاک ہوگا، وجود میں آ جائے گا۔ یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہماری تمناؤں کا محور ہے، اور اسی کو ہم انقلاب کہتے ہیں۔ ہم نے بروقت سب کو خبردار کر دیا ہے، اور ہماری آواز واضح اور بلند ہے جو ہر کان تک پہنچنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ آواز متعلقہ قوتوں تک نہیں پہنچتی اور حکمرانوں کا موجودہ شیوا جاری رہتا ہے تو بھی قدرتی طاقتوں کو روکا نہیں جا سکے گا۔ وہ طاقتیں جو پروان چڑھ رہی ہیں، انہیں روکنے کی کوشش میں تصادم ہوگا، جس کے نتیجے میں ہر سامراجی رکاوٹ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی، اور پھر پرولتاریہ کی مکمل حاکمیت کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ انقلاب ہوگا جو بنی نوع انسان کا بنیادی حق ہے۔ آزادی بھی ایک پیدائشی حق ہے جو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مزدور، ہر کسان کا حق ہے کہ معاشرے پر حاکم مقرر ہو۔ ان کی حاکمیت آخری منزل ہے۔ یہ مقدس فریضہ ہے جس کو انجام دینے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی اور ہر طرح کی مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ موت بھی اٹل حقیقت ہے، اور ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس منزل کے لیے ہم نے نوجوانوں کو ہر طرح کی آزمائش میں پڑنے کے لیے تیار کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی قربانی کسی بھی نیک مقصد سے بڑی نہیں ہوتی۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ ہم انقلاب کی چاپ سن رہے ہیں۔ انقلاب زندہ باد۔